بتاؤ وضو میں تم بھی کھڑے رہو اب بھی کھڑے رہو. اب وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4. کون کون سے؟ ہاں اب کیا اس کا شکر نہیں کرتے کہ تو ہمیں دیا کیا ہے اور تجھے دے گا کیا رب نے تجھے کیا نہ دیا. تیسرا مرحلہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ. نبی کے رازدار صحابی ہیں. خدا کی قسم بڑی دل سے تقریر کر رہا ہوں میں, بڑی دل سے کر رہا ہوں. اللہ آپ کے والدین اگر انتقال کر گئے تو ان کی بخشش فرمائے, جن کے زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرمائے. یہ جلسہ نہیں تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. میرے نبی پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے نا تو پیروں پہ ورم آ جاتا, سوج جاتے. یہ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے. نبی فرماتے افلا عبدا شکورا, کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر اللہ قرآن میں منع کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب ساری رات کھڑا ہوتا ہے تیرے پیروں پہ ورم آ جاتا, یہ بھی گوارا نہیں میری رحمت کو. آدھی رات سو لیا کر, آدھی رات عبادت کر لیا کر, آدھی رات آرام کر لیا کر. یہ ہے یہاں تو میرے بھائی حال یہ ہیں کہ مسجد کو گئے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے, ایک ہفتے میں پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو جمعہ کے دن مسجد کی ٹوپی اٹھا کر رکھتے ہیں, اور جو ٹوپی واپس رکھی تو اگلے ہی جمعہ میں نظر آتی ہے وہ ٹوپی. ہائے کیا ہو گیا؟ اس سے پہلے اگر تو مر گیا تو تیرا جنازہ پڑھایا جائے گا تو مجھے پتا ہو سکتا ہے کہ تجھے اگلا جمعہ بھی نصیب نہ ہو. جمعے میں آنے والوں, تو اس جمعے کو ٹوپی رکھ کر کے گیا ہے, اگلے جمعہ کو سر پہ ٹوپی آئے گی, پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے 5 وقتہ بن جائے. جس وقت بھی مرے گا اگر 5 وقتہ نمازی ہوگا تو نماز پڑھ کے مرے گا. کبھی بھی مرے گا. جاؤ کب مرے گا؟ ابھی مر گیا اور عشاء پڑھا ہے تو عشاء پڑھ کے مرا. صبح مر گیا, فجر پڑھ کے مرا. دوپہر میں مر گیا, ظہر پڑھ کے مرا. ڈھلتے دن مر گیا, عصر پڑھ کے. سورج غروب کے بعد مرا تو مغرب پڑھ کے. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں روح نکال کے لے کے جاتا. اللہ پوچھتا کس حال میں مرا ہے؟ تو اگر شراب پی کے مرے ہو فرشتہ کہتا مولا پی کے مرا. جوا کھیل کے مرو, اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا مولا جوا کھیل کے مرا. اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہہ رہا ہوگا جوا کھیل کے مرا, تیری روح وہیں موجود ہوگی. تو اب بتا تیرے اس وقت تیری روح پہ گزرے گی کیا؟ یا اللہ پڑوسی کا مال مار کے مرا, یا اللہ پڑوسی کی زمین دبا کے مرا, یا اللہ پڑوسی کی مینڈ کاٹ کے مرا, یا اللہ ماں باپ کو ستا کے مرا, یا اللہ دوسرے کی بیٹیوں پہ غلط نظر ڈال کے مرا, یا اللہ حرام کھا کے مرا, یا اللہ حرام کی کام کر کے مرا. یہ تیری روح کے سامنے فرشتے کہیں گے ہائے تیرا ہوگا کیا؟ اور اگر نمازی بن گیا مرا, جب بھی مرے گا اللہ پوچھے گا کیا کر کے مرا؟ فرشتہ کہے گا مولا فجر پڑھ کے مرا ہے. اور مولا ظہر پڑھ کے مرا ہے. پتا رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا فرشتے تھے میرے فرشتوں, یہ جو کام کر کے مرا ہے انہی کے ساتھ اس کی روح کو رکھ دو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی مدینے میں رہو, اور اگر کام نہیں ہے نبی کی شریعت والے تو مدینے میں نہیں رکھا جائے گا. کہا فرشتوں اسی کے ساتھ رکھو جو کر کے مرا. اگر شراب پی کے مرا ہے تو تیری روح کو شرابیوں کی روحوں کے ساتھ رکھا جائے گا. زنا کر کے مرا ہے تو تیری روح کو زانیوں کے ساتھ رکھا جائے گا. چوری کر کے مرا ہے تو تیری روح کو چوروں کے ساتھ رکھا جائے گا. اگر زمین دبا کے مرا ہے تو تیری روح کو غاصبوں کے ساتھ رکھا جائے گا. اور والدین کی نافرمانی کر کے مرا ہے تو تیری روح کو والدین کے نافرمانوں کے ساتھ رکھا جائے گا. اور اگر نمازیں پڑھ کے مرا ہے تو تیری روح کو امام حسین کے غلاموں کے ساتھ رکھا جائے گا. یہاں رنگ روغن کر رہا ہے, یہاں اپنے مکان کو سجا رہا ہے,
کتنے دن رہ گا اس مکان میں جس پر پلاسٹر کر کے پلاسٹک پینٹ کر رہا ہے، جس میں اے سی لگا کے کولر سجا دیا ہے، جس میں تو نے رنگ روغن بٹن لگا دیے ہیں، گھر میں کوئی آئے تو باہر سے بٹن دبا دے تیری چڑیا بولے گی، تو نے ہر جگہ بٹن کا انتظام کر دیا، مجھے اب بتا مرنے کے بعد کون سے گھر میں رہے گا؟ وہاں کا کیا انتظام ہے؟ وہاں بھی کچھ رنگ روغن ہے؟ وہاں کی قبر اندھیری ہے، بچھوؤں کا گھر ہے، وہ سانپوں کا گھر ہے۔ میرے بھائیو نیند آ رہی ہے تو ختم کر لوں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 گھنٹہ بولوں گا اگر آپ 1 گھنٹہ سنیں گے تو، اور میری تقریر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئی، زیادہ ہو گئی، تو 5 منٹ اور کر دوں؟ بہت اچھا، کامیاب۔ ناظم صاحب یہ جلسہ پہلے کیسا تھا اور اب دیکھیں کیسا ہے؟ ماشاءاللہ، پہلے لگ رہا تھا کہ یہ جلسہ سدھرے گا نہیں، اب لگ رہا ہے یہ بگڑے گا نہیں۔ ہاں، جو جہاں ہے وہیں چپکا پڑا ہے، بہت اچھی گفتگو، جو جہاں ہے وہیں چپکا پڑا ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ میری ماں بہنیں بھی بڑی محبت سے سن رہی ہیں، اللہ انہیں بھی کنیز فاطمہ بنائے۔ آخری باتیں سنیں میرے بھائی، میں تو اعلیٰ حضرت کا ایک ہی شعر پڑھنے لگ گیا تو اسی پہ بول رہا ہوں۔ شکر کرم ترس سزا، نہ اس کی سزا کا ہمیں خوف ہے، نہ اس کے کرم کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ ذرا غور کریں، حضرت عمر نے کہا حذیفہ بن یمان کو لاؤ بلا کے، حذیفہ بن یمان کو لایا گیا۔ یہ نبی کے رازدار صحابی ہیں، جب بھی نبی کسی سے کوئی راز کی بات کرتے تو حذیفہ سے کرتے۔ جس سے نبی راز کی بات کرتے اس صحابی کا کیا نام تھا؟ زور سے بولو۔ ارے یاد رکھو نوجوانوں، تمہیں کرکٹروں کے نام یاد ہیں، تمہیں دھونی گانگولی یاد ہے، تمہیں فلم کے ہیرو ہیروئن یاد ہیں، تمہارے اصلی ہیرو یہ ہیں جن کو میں بتا رہا ہوں۔ نبی کے جو رازدار تھے وہ کون تھے؟ حذیفہ۔ کون تھے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو، حذیفہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ میں سے کوئی بتا سکتا وضو میں کتنے فرض ہیں؟ آپ میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کے بتا سکتا؟ یا اللہ میری قوم، کھڑے ہو جاؤ۔ اڑیاں لے رہے ہو یا کھڑے ہو رہے ہو؟ اچھا تو کھڑے ہو، بتاؤ۔ اب پہلے یہ کھڑے ہوئے ہیں، بس تم تینوں کھڑے رہو، پہلے یہ بتائیں گے، بتاؤ۔ تم بھی کھڑے رہو، اب بھی کھڑے رہو۔ اب وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ ہاں اب بیٹھ جاؤ، آپ نے غلط بتایا، آپ بتاؤ۔ یہ بتاؤ، آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ نہیں تو آپ نہیں، بیٹھو۔ آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ بتاؤ زور سے۔ کہاں تک؟ ٹھیک ہے، پورا چہرہ دھلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹخنارے ماشاءاللہ، یہاں جاؤ بیٹا، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے سب لوگ ہاتھ اٹھا کر استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، سرزمین پرڑیا کلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے۔ نوجوانوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے، سب انعام آپ کا۔ اللہ سلامت رکھے۔ اور یہ پیسہ برکت کے لیے رکھنا، اور اس پیسے کو رکھنے کے بعد دین کی معلومات اور زیادہ حاصل کرنا۔ سبحان اللہ۔ جاؤ، جلسے کے بعد اگلے سال کو جلسہ ہو تو کم سے کم 8-10 طرح کے گفٹ لانا، انہیں پیک کر کے یہاں رکھنا، اور اشتہار میں رکھنا جرنل آسان معلومات دین کی جائے گی، جو سوالوں کے جواب دے گا اسے وہ گفٹ دیا جائے گا۔ کوئی بھی گفٹ رکھ لینا آپ، جو آپ کو بہتر لگے۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں 2000 کے 3 ہزار کے گفٹ بھی چلے جائیں گے تو کیا بات ہے؟ اس سے کم نوجوان یاد کریں گے، اور وہ گفٹ، تیرا گفٹ کوہ نور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ جب گفٹ لے کے جائے تو ماں کے پیروں کو چومنا، ماں کے ہاتھوں کو چومنا، کہنا ماں آج میں نے IAS IPS کا ایگزام نہیں نکالا ہے، بلکہ تیرے نبی کے دین کے امتحان میں پاس ہو کے آیا ہو۔ وہ
تیرے لیے کمال ہوگا۔ نوجوانوں تمہیں سب یاد ہے، تمہیں اپنی شریعت کی باتیں یاد نہیں، دین کی یاد نہیں، علماء سے پوچھا کرو اور یاد رکھو۔ اس نوجوان نے بتایا وضو میں 4 فرض ہیں، چہرہ دھلنا، پورا چہرہ، اس کان سے اس کان تک، سر کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پیر دھلنا۔ ٹھیک ہے، میں نے اگلے سال کے لیے مزاج دے دیا، پہلا گفٹ میں نے دے دیا، اگلے سال کمیٹی دے گی انشاءاللہ۔ نبی کے رازدار صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت حذیفہ۔ زور سے بولو حضرت۔ جب نبی کبھی راز کی باتیں کرتے تو حذیفہ سے کرتے۔ حضرت حذیفہ کو بلایا، اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، اب اگر کلیجہ ہو تو سننا، اگر دل ہو تو سننا۔ حضرت عمر کی سانسیں تھم رہی ہیں، حضرت عمر کا چہرہ پیلا پڑ گیا، خون زخم کے راستے سے باہر نکل گیا، حضرت عمر کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا، حضرت عمر کی سانسیں تھمتی چلی جا رہی ہے، دائرہ حیات تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، حضرت عمر کے اوپر وقت کی تلوار لٹکی ہے۔ ایسے میں حذیفہ کا ہاتھ پکڑا، آنکھ میں آنسو ہے، حضرت عمر کہتے ہیں حذیفہ، ایک روز اللہ کے رسول نے تیرے ہاتھ میں مدینے کے منافقین کی لسٹ دی تھی، مدینے کے منافقین کی فہرست تمہارے ہاتھ میں دی تھی حذیفہ، اور اس کی دی تھی کہ اس میں عمر کا نام تو نہیں تھا، مجھے بتا دے اس میں عمر کا نام تو نہیں تھا۔ ہائے ہائے، جس عمر کے بارے میں نبی نے کہا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں، جس عمر کو نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا وہ عمر ہے یہ۔ سب نے کلمہ پڑھا تھا اپنی مرضی سے، عمر نے کلمہ پڑھا تھا نبی کی مرضی سے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا جب بلال کو زیادہ ستایا گیا، بلال کے کوڑے مارے گئے، ابو سلمہ کو مارا گیا، ام سلمہ کو ستایا گیا، ام سلمہ کا بچہ چھینا گیا، جب بہت ستایا گیا تو میرے نبی نے کہا تھا یا اللہ تو عمر کو مشرف با اسلام کر دے تاکہ عمر ان کے سینے پہ چڑھ کے میرا کلمہ پڑھے، اور اللہ نے عمر کو مشرف با اسلام کیا تو عمر نے کہا بھی یا رسول اللہ اجازت دو، اب میں کعبے کے حرم میں کھڑے ہو کر ڈنڈے کی چوٹ پہ کلمہ پڑھوں گا۔ اور عمر نے کعبے کے حرم میں آئے اور آ کے کہا اے مکہ کے چودھریوں، مکہ کے دبنگوں، میں نے سنا کلمہ پڑھنے والوں کو پتھر مارتے ہو، آؤ خطاب کا بیٹا عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آؤ مجھے روکو، مگر مجھے روکنے سے پہلے اپنے بچوں سے کہہ کے آنا آج کے بعد اپنے آپ کو یتیم سمجھنا، مقابلہ عمر سے ہے، آؤ نکل کے آؤ۔ واہ واہ واہ، نعرے تکبیر، بلند آواز سے سب لوگ فیضان غوث اعظم، فیضان حضرت عمر، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ہے عمر ابن خطاب۔ خدا کی قسم جب عمر نے کلمہ پڑھا تو اسلام گھاٹیوں سے نکل کے میدانوں میں آ گیا۔ تاریخ پڑھو پتہ چلتا ہے جب خطاب کا بیٹے عمر نے کلمہ پڑھا تو جب مکہ والوں کے گھر سے ہجرت کر کے ملک حبشہ چلے گئے تھے انہیں پتہ چلا خطاب کے بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا تو کر لے کہ ڈرنا کیا ہے، پھر مکہ چلو، سینے پہ چڑھ کے کلمہ پڑھیں گے۔ جو حبشہ چلے گئے تھے نا وہ واپس آ گئے۔ یہ ہے عمر۔ کہنے لگے حذیفہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ ہائے ہائے، حذیفہ کی آنکھ میں آنسو ہے، عمر شرمندہ نہ کر مجھے، عمر مجھے شرمندہ نہ کرو، عمر آپ وہ ہے کہ جسے نبی نے دعا میں مانگا تھا۔ کہا حذیفہ جتنا پوچھا اتنا جواب دے دے، ہمیں تو کوئی مفتی نہ کہے تو ناراض ہو جاتے، جب تک علامہ فہامہ نہ کہے جب تک ناراض ہو جاتے، تعریفیں کرے تو وہ اچھا لگتا ہے، اگر میرے کوئی عیب نکالے نا تو مجھے دشمن دکھائی دیتا ہے۔ بولو ہمارا نفس یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ عمر نے کہا میری تعریفیں نہ کر، یہ نہ کہہ کہ میں کون ہوں، یہ بتا کہ اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ حذیفہ کی آنکھ میں آنسو، کہنے لگے عمر مبارک ہو اس میں تیرا نام نہیں ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
جب عمر کو پتہ چلا میرا نام نہیں ہے تو پھر بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹا جا امی عائشہ کے پاس جا. کہاں جا؟ ہائے ہائے امی عائشہ کے پاس جا، سلام کرنا، میرا سلام پیش کرنا، اور یہ نہ کہنا کہ میں خلیفہ عمر کا بیٹا ہوں. نہ بڑی بارگاہوں میں پد نہیں بتائے جاتے، وہاں پد نہ گنانے لگنا کہ میں خلیفۃ المسلمین عمر کا بیٹا. نہ یہ کہنا عمر کا بیٹا آیا. امی کے پاس جا کے میرے پد نہ گنانا، کیا کرنے جاؤں؟ کہنا یہ مانگنا کہ امی عائشہ میرے بابا کی آخری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو عمر کی قبر روضہ رسول میں بنانا چاہتے ہیں. ہائے ہائے میں روضہ رسول میں اپنی قبر بنانا چاہتا ہوں. بیٹے جب بناؤں گا جب امی عائشہ اجازت دیتے ہیں. کون کہتے ہیں کہ عمر غاصب ہے معاذ اللہ؟ 23.5 لاکھ مربع میل کا حاکم امی عائشہ سے ایک قبر کی اجازت لے رہا ہے؟ ایک قبر کی؟ ہائے 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 قربان جائیں یار، ایک قبر کی اجازت. پتا پھر کیا کہا اگر امی عائشہ اجازت دے دیں تو میری قبر بنانا روضہ رسول میں، منع کریں تو پریشن نہ ڈالنا. پریشن نہ ڈالنا، منع کریں تو پھر مجھے پریشن نہ ڈالنا ان پر. ہائے ہائے بیٹا گیا، سلام کیا. امی عائشہ نے پوچھا کون؟ کہا عمر کا بیٹا آیا. کہا کیوں آیا؟ کہا بابا کے خنجر لگا ہے، آخری لمحے آخری وقت ہے، آخری بابا نے خواہش کی ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو روضہ رسول میں جو قبر کی جگہ خالی ہے میرا بابا عمر دفن ہونا چاہتا ہے. امی عائشہ آپ کی کیا مرضی ہے؟ لوگوں ذرا غور کرو، قربان جاؤ. امی عائشہ فرماتی ہیں او عمر کے بیٹے یہ جگہ تو عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن مانگنے والا عمر ہے، اس لیے عائشہ اپنی قربانی عمر کے لیے دیتی ہے. اپنے لیے رکھی تھی مگر مانگنے والا عمر ہے، زندہ باد. بہت اس لیے میں قربانی دیتی ہوں. جا بیٹا یہ جگہ میں نے عمر کی قبر کے لیے الاٹ کر دیا ہے. بیٹا آ گیا، بیٹے کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی. آخری وقت حضرت عمر کو نہایت خوشی ہوئی، بیٹا کامیاب ہو گیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا مبارک ہو، روضے رسول میں قبر کی اجازت مل گئی. سبحان اللہ بولو. روضے رسول میں قبر کی اجازت مل گئی. آج بھی روضے رسول میں 3 قبریں ہیں، ایک صدیق کی ہے اور ایک عمر کی ہے. ہائے 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 خوش ہو گئے. پھر حضرت عمر کی سانسیں تنگ پڑ گئیں اور آخری جو جملہ بولا وہ یہ بولا بیٹا ایک کام کرنا، جب میرا جنازہ تیار ہو تو یہ دیکھنا میرا جنازہ حذیفہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں. اگر میرا جنازہ حذیفہ پر خاص نظر رکھنا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی جب تک سانسیں ہیں خلیفہ میں ہوں، ہو سکتا ہے خلافت کی تھوڑی سی وجہ اور خلافت کی تھوڑی سی شرم اور حیا اور خلافت کی وجہ سے حذیفہ نے لسٹ میں میرا نام نہ بتایا ہو. تھوڑی حیا کری ہو، لحاظ کیا ہو اس عہدے کا. لیکن اگر اس لسٹ میں میرا نام ہوگا منافقین کی تو حذیفہ میرا جنازہ نہیں پڑے گا. بیٹا اجازت تو مل گئی روضہ رسول میں دفن ہونے کی، لیکن اگر حذیفہ میرا جنازہ پڑھ لے تو روضہ رسول میں دفن کرنا، اور جنازہ نہ پڑھے تو روضہ رسول میں دفن نہ کرنا. اجازت ملنے کے بعد بھی ہائے ہائے ہے تو ڈر ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. یہ عمر کہہ رہا عمر یہ تو ڈر ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا. یار سامنے سے جھوٹ بولتے ہیں، امانت میں خیانت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سامنے سے کرتے ہیں.
شوہر کو منہ بیویاں سامنے سے لگ رہی ہوتی ہیں، اولاد والدین کی نافرمانی سامنے سے کر رہی ہوتی ہے، علماء کو ذلیل سامنے سے کیا جا رہا ہوتا ہے، مسجد کے جاہل متولی سامنے سے علماء کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھے بھائی، واہ۔ شکر کرم، ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کم سے کم اللہ کا شکر ہی ادا کر لو، یا میدان محشر کی سزا سے ڈر جاؤ۔ ہائے ہائے، جیسے ہی جنازہ تیار ہوا، عمر کا جنازہ لایا گیا، صف بنی، عمر کے بیٹے کی نگاہ جلسے میں آنے والے، عمر کا جنازہ پڑھا جا رہا تھا، جلسے والوں مبارک ہو، حذیفہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ تکبیر، رسالت، جشن غوث البرا، فیضان غوث اعظم، فیضان حضرت عمر، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی لمبی بات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں میرا مولا اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ چل کے گئے ہیں۔ ہم اللہ کا رزق کھاتے ہیں تو شکر بھی ہم ہی ادا کریں گے۔ ڈرو اس رب سے جس رب نے تمہیں جان دی ہے، جس رب نے تمہاری زبان میں قوت گویائی دی ہے۔ غوث کے جلسے میں آنے والوں، یہی غوث اعظم کا راستہ ہے جو گلفام نے پوری تقریر کر کے تمہیں بتا دی ہے۔ میں چاہتا تو غوث اعظم کی 10 کرامتیں بیان کر دیتا، لیکن غوث اعظم کی کرامت سے تو کرامت نہیں ہو رہا ہے۔ غوث اعظم نے تو 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، مگر تیری کشتی ڈوبنے کو ہے، تیری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ بس میری تقریر ختم میرے بھائی۔ آج کے بعد اگر ہم لقمے کھا رہے ہیں اس رب کے، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ جس زبان کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اس سے جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ نہیں، میں بہت اصل میں یہ آپ کی محبتیں ہیں، لیکن یقین مانیے میں نے 1 گھنٹہ 35 منٹ تقریر کر دی، 1 گھنٹہ 35 منٹ میں بول گیا اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کدھر بول گیا۔ اللہ کرم فرمائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ان کی میرے طرف ڈیمانڈ ہو رہی ہے، حکم ہو رہا ہے، تو میں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بس رکھ دوں، سرکار غوث پاک کی زندگی کا ایک لمحہ رکھ دوں بس۔ جب ان چیزوں پہ عمل ہوتا ہے تو پھر غوث اعظم، خدا کی قسم غوث اعظم کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، عمر کی عدالت کا نام عبد القادر ہے، ابو بکر کی صداقت کا نام عبد القادر ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا نام عبد القادر ہے، مولا علی کی شجاعت کا نام عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی دنیا کی کوئی اوقات تھی نہیں، دنیا کی کوئی اوقات، زور سے بولیں، کچھ نہیں تھی، دنیا کی کوئی اوقات نہیں تھی سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں۔ حضرات، ایک شخص آیا، دیکھا کہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت ہے بڑی خوبصورت، اسے کوڑے مارے جا رہے ہیں۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ کہا یہ نفس ہے جس کو پیٹا جا رہا ہے۔ جلسے میں آنے والوں، ایک بات یاد رکھنا، سرکار غوث پاک اسی کا نام ہے جو صحابہ کی زندگی کی مکمل تفسیر بنا ہے۔ صحابہ کی زندگی کیا ہے وہ بھی سن لیں۔
اس دور میں اگر صحابہ کا صحیح عقیدہ اور صحیح مذہب صحابہ کا کسی نے پیش کیا تو وہ بریلی کا احمد رضا ہے. آج نئے نئے عقیدے بہت آ گئے مارکیٹ میں، جعلی عقیدے، ریڈی میڈ عقیدے. ریڈی میڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شام کو اس عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا، صبح ہی مارکیٹ میں آ گیا نیا عقیدہ. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ابو بکر کا عقیدہ تھا. اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا کہ نبی اپنی قبر میں اب بھی زندہ ہیں. کیا ہیں؟ اب بھی. یہی بریلی کے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا. ایک ہی بات بتا دوں، میں عقیدے پہ بولوں تو کئی دن لگے. عقیدہ ایک نمبر کا اگر آپ چاہتے ہو تو بس بریلی کے رضا کا دامن تھام لو. بس اعلی حضرت کے ہاں ہر بزرگ کا ادب ہے. ایک کسی بزرگ کی نافرمانی ثابت کر دو کہ اعلی حضرت نے فلاں بزرگ کی نافرمانی کی ہے، اور جو اعلی حضرت کا ماننے والا ہے وہ بھی تمام بزرگوں کے ادب کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بس یہ عقیدے کا مین ٹارگیٹ میں نے آپ کو بتلا دیا. اعلی حضرت کو مانیں گے، اعلی حضرت کی مانیں گے. اور اعلی حضرت ہی کا جو شعر پڑھا تھا میں نے، بس بھائی تقریر ختم ہو گئی، دعا میں شامل ہو کے جائیں گے. ہو گئی تقریر، جائے گا کوئی نہیں، سن لیں. یہی اعلی حضرت ہی کا شعر تھا. کون سا؟ رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم طرف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اگر نبی سے محبت کر لی، نبی سے عشق کر لیا، نبی کی غلامی کا پٹا ڈالا، سنتوں پہ عمل کر کے گئے، قرآن پہ عمل کر کے گئے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں اسی کا اگلا شعر، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ سلامت رکھے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا اللہ.